مشہور قاعدہ ہے، خاص طور پہ طلبہ سنیں، لا يجوز الاقدام على الفعل حتى يعرف حکم اللہ فيه. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے لیے حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے. اس لیے جیسے آپ نمازوں کے مسائل سیکھتے ہیں علم سے، کوئی کاروبار کرنا ہو، تجارت کرنا ہو، پہلے کسی ماہر عالم دین سے جو تجارت کے امور کا ماہر ہو، اس سے پہلے اپنے کاروبار کی پوری شکل بتائیں، عالم دین سے پوچھیں کاروبار حلال ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے، اس کو بتائے کہ حلال ہے، تب کاروبار کریں. اور تجارت اور وراثت دو مسائل ایسے ہیں نا جو جس کا سوال ہر عالم سے نہیں کیا جاتا، اس کے جو متخصص علماء ہیں نا ان سے سوال کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو شیخ میں نے دیکھا ہے چائے پلا کر کے کسی بیچارے مسجد کے مولوی سے اپنے مطلب کا فتویٰ نکال لیتے ہیں، اور مولوی صاحب بھی نہیں ڈرتے. آج کل لوگ فتویٰ پوچھتے نہیں ہیں، آج کل لوگ فتویٰ اگلواتے ہیں. یہ نہیں پوچھیں گے شیخ بتا دیجئے حلال ہے کہ حرام ہے، پورا مسئلہ ایسے بتائیں گے کہ شیخ کو لگے یہ حلال ہے. اس کے بعد پوچھیں گے حلال تو ہے نا، یہ نہیں پوچھیں گے حلال ہے یا حرام ہے، بولیں گے شیخ حلال تو ہے نا. حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے نا، میں اپنی پیٹھ کو کسی کے لیے جہنم کا پل نہیں بنانے دوں گا. حرام کاروبار تم کرو، پراپرٹی تمہاری بڑھ رہی ہے، کروڑوں کا بینک بیلنس تمہارا بڑھ رہا ہے، اور مجھے 10 روپے کی چائے پر جہنم میں ڈال رہے ہو. اس لیے اہل علم کو بھی بہت آگاہ رہنا چاہیے. وراثت کے مسائل، تجارت کے مسائل، متخصص جو فقہ کے علماء ہیں، دکاترہ جو ہیں، ان سے جا کر کے مسائل پوچھنے چاہیے. جو فقہ کے ماہر ہیں، جن کو علماء کہ ہاں یہ مقام حاصل ہے کہ فقہی مسائل سے ان کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو حرام سے بچنا تو چاہتی ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتی ہے. سلف، ہم سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو نا، سلف میں بعض تاجروں کے بارے میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ جب وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے ساتھ میں ایک فقیہ کو ساتھ میں لے کے نکلتے تھے. جب تیاری کرتے تھے بڑے تاجر لوگ تو ساتھ میں ایک عالم دین بھی رکھ لیتے تھے تجارت کے قافلے کے ساتھ، کہ اگر تجارت میں کہیں حلال و حرام کا کوئی مسئلہ پڑھے تو میں اس عالم دین سے رجوع کر کے حلال و حرام کا مسئلہ پوچھ لوں. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے حرام کاروبار ہیں جس کو لوگوں نے حلال کیا ہوا ہے، سود کو حلال کیا ہوا ہے. ایسے ہی کچھ مسائل پر مجھے نشاندہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک حرام چیز جو بہت عام ہے معاشرے کے اندر، اب یہ میرا موضوع تھوڑا سا افہام و تفہیم والا موضوع ہے، اور اسٹیج پہ عام طور پہ تقاضا ہوتا ہے شعلہ بیان خطابت کا، تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موضوعات کو